آرٹیکل ہے اور اپوزیشن کو اس میں شریک ہونا چاہیے تھا. اور یہ تو ایک لوگوں میں جرت ہونی چاہیے, اگر کسی نے ووٹ نہیں دینا تو سر عام کہہ کہ بھی میں نے نہیں دینا, اور اپوزیشن کو آنا چاہیے تھا. آج بڑا دن ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے وہ ایک نئی سیاسی زندگی کا آغاز کرے گا آج کی جیت کے بعد. اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ انہوں نے اتنی جلدی فیصلہ کیا ہے کانفیڈنس لینے کے لیے, ورنہ ابھی لیٹ بھی ہو سکتا تھا یہ کام. اگر نو کانفیڈنس وہ لاتے تو پھر تو ہمیں آنے کی اسمبلی میں ضرورت نہیں تھی, ان کو آدمی پورے کرنے تھے. آج ہم نے کانفیڈنس لے رہے ہیں تو اسے ہمیں پورے کرنے ہیں, لیکن وہ آتے تو بہت اچھا ہوتا. شیخ صاحب یہ تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ اور دیگر جو اپوزیشن کی تحریک ہے وہ بھی دم توڑ جائے گی؟ دیکھیں لانگ مارچ تو وہ کریں گے جی, وہ کریں گے لانگ مارچ. اور میڈیا کا یہ دور ہے, اکثریت جگہ پر پی ٹی آئی جیتی ہے, سینٹ میں اپنی سیٹیں ساری جیتی ہیں. ایک سیٹ کو انہوں نے محور بنایا ہے, ایک سیٹ پر سارے اپوزیشن نے میڈیا اسٹریٹجی بنائی ہے اور ایک سیٹ کے گرد انہوں نے گھیرا تنگ کیا. اور اس سیٹ کی وجہ سے ہی, ایک سیٹ کی وجہ سے, حالانکہ اکثریت پی ٹی آئی جیتی, اس ایک سیٹ کی وجہ سے آج کانفیڈنس ووٹ عمران خان لینے جا رہا ہے. شیخ صاحب یہ تھوڑا سا ہمیشہ درست ہوتے ہیں, لیکن یوسف رضا گیلانی کے متعلق آپ کے اطلاعات؟ میرا نہیں خیال تھا کہ ایسا ہوگا. میں نے جہاں سیاست کی ہے, ہم تو جب مری لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہم نہیں گئے تھے, پنڈی والے نہیں گئے تھے. سر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی اس دوران؟ نیوٹرل تھی, کیوں نہیں نیوٹرل تھی, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی. لوگوں نے ووٹ دینا تھا اور ظاہر ہے اب اپوزیشن اسپیکر جائے گی پنجاب کی طرف اور لانگ مارچ کی طرف, کوئی بات نہیں. آج عمران خان ایک نئی سیاسی زندگی کی فتح کے بعد ابتدا کرنے جا رہا ہے, اور کل میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ نئے بجٹ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دی جائے اور کامن آدمی کے جو بیسک نیسیسٹی کے مسئلے ہیں, بنیادی جو مسائل ہیں, اس کو حل کرنے پر اب ہمیں توجہ دیں. بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب نے اپنی مرضی سے یہ موو کیا ہے اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اسمبلی کا جو بھروسہ ہے ان کے اوپر, جو کانفیڈنس ہے, وہ سب کے سامنے لائیں اور سب کے سامنے بتائیں, کیونکہ جو حفیظ شیخ کا جو انتخاب ہوا تھا اس کے اندر جس طرح کی بھی چیزیں ہوئیں وہ چیزیں سب کے اوپر آشکار ہیں. لیکن وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار اسمبلی سے کانفیڈنس کا ووٹ لیں اور بھرپور طریقے سے اپنے پروگرام پہ عمل کر سکیں. وزیر اعظم نے کہا کہ 16 ارکان جو ہے بک گئے تو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا. کیا چوروں کا اعتماد لے کر وزیر اعظم اخلاقی جواز رکھتے ہیں وزارت عظمیٰ کا؟ دیکھیں یہ ابھی انکوائری ہوگی اور پتہ چلے گا. ظاہر ہے کہ جو ارکان جنہوں نے ووٹ نہیں کیا یا جو دوسری طرف گئے, وہ اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بکے تھے, لیکن وہ کون سے تھے, وہ کیا تھے, وہ سب چیز سامنے آئے گی. لیکن آج کا یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے جس میں وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں. مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم کو اپنے پورے نمبرز کے ساتھ اعتماد کا ووٹ ملے. سر یہ سب کچھ بتا دیا. یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے بیچ میں, میرا پرائم منسٹر, میری پوری ٹیم. آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس سنی, سب کچھ قوم کے سامنے ہے. اور رہی بات آج کی, تو آج سب کچھ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. تھینک یو سو مچ. صحیح تحریک تھی, اس میں سے بھی ہوا نکل گئی ہے. کپتان نے فرنٹ فٹ پہ آ کے چھکا مار دیا, اور وہ جو عدم اعتماد کا ہمیں وہ ڈراوا دیتے تھے کہ ان کی کوئی جیب کے اندر کوئی کارڈ ہے, وہ کارڈ بھی آج ایکسپوز ہو گیا. انشاءاللہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے, پارلیمنٹیرین عمران خان کے ساتھ ہیں. اگر آپ کے پاس اکثریت تھی جو آپ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ ہمارے لوگ ہم سے خلاف ہیں, ہمارے لوگوں کو کوئی عمران خان سے گلا ہے, تو وہ لوگ آج کہاں ہیں؟ آج انشاءاللہ عمران خان کی اکثریت بھی ثابت ہوگی, اور پی ڈی ایم نے اس سارے پروسیس سے بھاگ کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی جو بھی ایک سیٹ کا جو مقابلہ تھا وہ کسی اخلاقی بنیاد پہ, جمہوری بنیاد پہ, سیاسی بنیاد پہ نہیں تھا, وہ نوٹوں کے بنیاد پہ تھا. آج انشاءاللہ پارلیمان آف پاکستان نے ان نوٹوں کی سیاست کو ریجیکٹ کر کے عمران خان کو 2023 تک اعتماد کا ووٹ دینا ہے. اور جو کوئی تحریک یا کوئی جو لانگ مارچ کا کوئی ایک شک تھا, وہ بھی قوم کو اس طرح ختم ہو جانا چاہیے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسمبلی سے استعفے دیں گے, انہوں نے کہا تھا یہ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے, انہوں نے کہا تھا یہ سینٹ کا الیکشن سے پہلے سندھ اسمبلی توڑ دیں گے, انہوں نے کہا تھا ہم 31 دسمبر کو چلے جائیں گے, ہم 31 جنوری کو چلے جائیں گے. جس طرح وہ سارے جھوٹ ثابت ہوئے, آج ان کی عدم اعتماد کا جو ایک بت تھا وہ بھی عمران خان نے پاش کر دیا. کیا ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس کا, اور الائڈ پارٹیز سپورٹ کر رہی ہیں, جی ڈی اے بھی سپورٹ کر رہی ہے, تو اس کے لیے آپ
मैडम सपोर्ट आप तो कर रही हैं, लेकिन ये क्या बुनियादी अखलाकियात में से इस तरह ये दुरुस्त है कि उन लोगों ने जिन्होंने आपके खिलाफ खामोशी से वोट दिया आज उनसे एतबार आप लोग लेंगे? देखिए जी, मेन चीज़ ये है कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन को या कोर्ट में जाने का पर्पज़ ये था कि आप ओपन होता तो ये बातें ना होती, ये अगली सीन्स कौम को देखने को ना मिलते, ये एगनी इतनी एक टोटल पूरा मुल्क में आप हाल देखिए कि क्या हुआ है। इसीलिए ज़रूरी था फॉर वंस एक करप्शन को ख़त्म करने के लिए, इस हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि ये इस तरह के ओपन हो जाता और एक दफ़ा हम अच्छी रिवायात डाल देते। हमारी शायद वो पॉलिटिकल और जो भी एक माहौल है यहाँ पे, कोई उतनी मेच्योरिटी पे आ जाते और विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़ एक जमहूरियत का एक वो होता, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये है कि आपको पता नहीं है किस मेंबर ने क्या किसको दिया है, तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि ये एक जो भी उनका पॉलिटिकल फैसला था तो वो अब कॉन्फिडेंस के वो आ जाएं जिनको भी वो है, क्योंकि जाहिर है इस वक्त तो उनको आइडेंटिफाई करना कोई आसान नहीं है। आइडेंटिफाइबल वोट्स होते तो इट वुड हैव बीन लॉट मोर ईजियर। शहजाद वसीम साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म आज इत्मीनान का वोट ले रहे हैं, कितने पुरुमीद हैं कि वो बासानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, अभी इस्लामाबाद की जो सीट पर सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद 174 वोट हमारी खातून मेंबर ने लिए थे, और जबकि दूसरी नशिस्त पर पैसा चला और पैसे की कामयाबी हुई। 174 वोट लेने के बाद कानूनी और आइनी तौर पर कोई कदगन नहीं थी वज़ीर आज़म के ऊपर कि वो एतमाद का वोट लेते। मगर जैसा कि आप जानते हैं, इमरान खान वो बड़े फैसले करते हैं, वो सियासत में इखलाकियात का अलम बुलंद किए हुए हैं, और उन्होंने अपने इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए ये फैसला किया कि वो ये एतमाद का वोट लेंगे पार्लियामेंट के साथ अपने मेंबरान से। और आज आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मेंबरान जो हैं वो अपने भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पॉलिसी।